علماء عزت احترام، پیش نظر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آگے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار حرم، تاجدار حرم، مالک انسجاں، فخر بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریر بھی آپ نے سماعت کر لی ہے، نصیحت بھی آپ نے سن لیا ہے، لیکن جہاں تک میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا ہوں اور سوچ رہا تھا کہ جو بھی نصیحت کی باتیں ہوئی ہے وہ آپ بھول گئے۔ بلیاوی صاحب کی تقریر دھلا گئی، صحیح بتا رہا۔ یہ نعت خوانی میں آپ اتنے مست تھے کہ ان کی ایک بات بھی آپ کو یاد نہیں، اور میری بھی یاد نہیں رہے گی، اس لیے کہ میرے بعد بھی نعت خوانی ہو رہی ہے۔ یہ لاسٹ میں کروائیے تاکہ گھر جاتے جاتے کچھ یاد رہے، نہ تو گھر جاتے جاتے صرف شعر ہی یاد رہے گا، صرف شعر یاد رہے گا۔ جو بھی باتیں نہیں بلیاوی صاحب کی شاید کہ آپ کے ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ سنیے گا، کچھ سنیں گے آپ حضرات، ہے نا؟ حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ نے کیا کہا تھا؟ پنچایت کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نا بھائی، پنچایت کرنا چاہیے۔ یہ پنچایت کب ہوگا؟ یہ پنچایت کیسے ہوگا؟ ایک پنچایت آپ لوگ کر پائیے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کیجئے گا۔ اس پنچایت کو کرنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، حسد ختم ہونا چاہیے، بغض و عناد کا پردہ اٹھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے دل میں تو حسد ہے، ہمارے دل میں تو جلن ہے، ہمارے دل میں تو دشمنی ہے۔ غلط بول رہے ہیں۔ جب تک اس کو نہیں نکالیے گا پنچایت کر پائیے گا؟ یہ کب نکلے گا؟ یہ کب نکلے گا؟ یہ حسد کب نکلے گا آپ کے دل؟ صرف جلسہ کرنے سے، صرف جلسہ کرنے سے ہو جائے گا کام؟ صرف جلسہ میں شرکت کرنے سے ہوگا؟ جلسے میں دل کی صفائی ہونی چاہیے، دل کی دھلائی ہونی چاہیے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو نا، کامیابی کے لیے جلسے میں آئے ہیں کیا؟ آئے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جلسہ میں؟ کامیاب کون ہے؟ قرآن پڑھیے نا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جسے پڑھنے کی چیز ہے وہ تو آپ پڑھتے ہی نہیں۔ کامیابی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا،
کامیاب ہو گیا ہو، مراد کو پہنچ گیا ہو، منزل پا لیا ہو، منزل مقصود پا گیا، کون کامیاب ہو گیا؟ جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا ہو، نامراد ہو گیا ہو جس نے دل کو گندا کر لیا۔ سارا معاملہ دل سے ہے۔ آج کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے اس کا تعلق دعا سے ہے، کیونکہ یہ دعائی کا وقت ہے۔ تقریر کیا سنیے گا، ہے نا؟ بیٹھے کیا کریں، دعائی کر دیتے ہیں آپ لوگ کے لیے۔ آپ بھی دعا کرنا سیکھیے۔ آپ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دونوں ہاتھ سے کام چلائیے، ایک طرف سے نہیں۔ آپ کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی جب دل ہی پاک نہیں ہے، جب دل ہی صاف نہیں ہے، جب دل ہی ستھرا نہیں ہے؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دل پاک کر لو، دل ستھرا کر لو، دل کو پاکیزہ بنا لو، اس کے بعد دعا کرو نا۔ رب تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں پکار کو سنتا ہوں۔ جب بندہ پکارتا ہے مجھے، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ رب تو دینے کے لیے تیار ہے، رب تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم دعا کریں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم دل صاف کر کے ہاتھ اٹھائیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس دن آپ دل صاف کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے، یقین کے ساتھ اٹھاؤ گے، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اس میں ڈاؤٹ نہ رکھو، اس میں شک نہ رکھو۔ دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل صاف ہوگا تب ہوگا۔ دل صاف کر کے دعا کرو گے انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے۔ پاک کیجئے، دل کو صاف ستھرا کیجئے، اور رب آپ پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس دعا کے لیے، اسی دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو مقرر کیا۔ اور یہ قرآن، فرشتوں میں بھی کوالٹی ہے۔ جیسے آدمی برابر نہیں ہے، انسان میں فرق ہے، فرشتے بھی برابر نہیں ہیں۔ فرشتوں میں کوالٹی ہے، فرشتوں میں بھی درجہ ہے، فرشتوں میں بھی طبقہ ہے۔ جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ ذرا ان کا کام تو دیکھیے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرشتوں، دوسرے فرشتوں سے کہا گیا کہ انہیں صبح و شام سلام کیا کرو، انہیں صبح و شام سلام کیا کرو۔ کیوں؟ ان کی فضیلت کی بنیاد پر، ان کی افضلیت کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم دیا گیا سلام کرنے کا۔ فرشتے سلام کرتے ہیں افضلیت کی بنیاد پر۔ جنہیں سلام کیا جا رہا ہے نا، ذرا ان کا کام ملاحظہ فرمائیے۔ وہ فرشتے ہیں جنہیں دوسرے فرشتے صبح و شام سلام کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا معاملہ یہ ہے، ان کے عظمت کا معاملہ یہ ہے، اور اتنے مرتبہ والے فرشتے ہیں، لیکن ان کا ذرا کام تو دیکھو، رب نے اسے کس لیے مقرر کیا ہے، ذرا کام تو دیکھو۔ پڑھو نا قرآن، قرآن کہتا ہے الذین یحملون
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا. جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے نا, ان کا کام رب فرماتا ہے ان کے کام کے بارے میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو عرش کو اٹھائے ہیں, جو ان کے ارد گرد ہیں, وہ کرتے کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربهم, وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں, وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ اور وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں, اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں. کیا محبت ہے, کیا محبت ہے. بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے آپ پر, لیکن آپ وہ فرشتوں کو مقرر کر دیا دعائیں مغفرت کے لیے, اور آپ ہیں کہ سدھرنے کو تیار نہیں. ہم تو وہی کریں گے جو کل تک کرتے آ رہے ہیں. جلسہ لاکھ ہو جائے ہم نہیں سدھرنے والے ہیں, ہم سدھرنے والے نہیں ہیں, ہے نا. یہ جب تک آپ کب تک سوچئے گا اس کو, جب تک آنکھ کھلی ہے نا تبھی تک آپ سوچتے رہیے گا. جب تک آنکھ کھلی ہے غفلت کی نیند میں رہیے, غفلت میں پڑے رہیے. ہم لوگوں کا تو کام ہی ہے وما علینا الا البلاغ, ہم لوگ کا تو کام ہی ہے وما علینا الا البلاغ. بس یہیں تک ہم لوگ کا کام ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ پڑھتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میلاد مصطفیٰ پڑھتا ہوں, حضور کا میلاد ہے نا. ہم کیوں مناتے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں آپ؟ حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا بھائی, بیٹھے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں ذکر, کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کو صحابہ نے بھی کیا ہے. تھوڑا سا بولیے نا سبحان اللہ. اس وقت بلوانا تو بہت دشوار ہے. سنیے سنیے, تھوڑی دیر سنیے, بس گفتگو کو میں ختم کروں گا کیونکہ مجھے کل مدینہ شریف کے لیے روانہ ہونا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس بھی بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. ہاں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ پڑھتا ہوں, ہے نا. اور میلاد مصطفیٰ پہلے میں شعر میں پڑھ دیتا ہوں. دن صاحب سنیں. سرے عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں میلاد منا رہے ہیں, ہے نا. رب کہاں میلاد منا رہا, سنیے. سرے عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے. سرے عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے کہ سرے عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے. سرے عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے. بیان حبیب, بیان حبیب بے خدا ہو رہا, بے خدا ہو رہا ہے. کیسی محفل ہے, سنو نا کیسی محفل ہے. کون لوگ ہیں اس محفل میں, سننے والے کون ہیں, سنانے والا کون ہے. ذرا سنو تو صحیح, میلاد مصطفیٰ تو سنو. نبی اور رسول سب بلائے گئے ہیں. نبی اور رسول سب بلائے گئے ہیں.
کہ نبی ہو رسول سب بلائے گئے ہیں، نبی ہو رسول سب بلائے گئے ہیں، کہ ذکر شرح انبیاء ہو رہا ہے، کہ ذکر شرح انبیاء ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبر کمیٹی فیضان سرکار سرکاہی، سرزمین حسینہ چک فتح اللہ شریف، مفتی کاظم رضا صاحب مرکزی۔ شعر آخر پڑھتا ہوں، میلادی پڑھ رہا ہوں، سنیے شعر آخر پڑھتا ہوں، سنیے۔ خدا حضرت علامہ اشتیاق عالم اصلاحی صاحب قبلہ، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے، ہے نا، کہ سرکار سرکاہی کا فیضان لے کر الحمدللہ ہر جگہ ان کا فیضان تقسیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس وقت اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی خانقاہ میں عالم دین کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لوگ بہت بدنام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے کو جب آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو سرکار سرکاہی نے ان لوگوں کو بنا دیا، اب کہیں گے کہ عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ ارے اس دور میں تو اتنا معاملہ خراب تھا کہ ذبح کرنے کے لیے چھری پڑوانا پڑتا تھا، ہے نا حضرت؟ ہاں؟ لیکن جنہیں خلافت سرکار سرکاہی نے نوازا، پھر ان کے خاندان کو تو دیکھ لو، سبحان اللہ، پھر ان کے خاندانوں میں عالم ہی عالم نظر آتے ہیں، پھر عالم ہی عالم نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیں۔ خدا ذاکر ذکر میلاد ہے، خود 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 مگر عہد بھی ایک نیا ہو رہا ہے، مگر عہد بھی ایک نیا ہو رہا ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں حضور کا ذکر؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کو صحابہ نے کیا ہے، سبحان اللہ، اور اسے پسند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس پر انعام کی تقسیم محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ کیسے کیسے سنیے، ایسے ویسے نہیں، حدیث کی روشنی میں سنیے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں، حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر کے دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ حضور نے پوچھ لیا، ما اجلسکم، ما اجلسکم، اے صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے؟ اے صحابہ یہ کیسی محفل ہے؟ اے صحابہ کس کی محبت میں؟ اے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اے صحابہ کیسا ذکر ہو رہا ہے؟ اے صحابہ کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ اچھا ایک بات اور پوائنٹ کی ہے، علماء کرام کی خاص توجہ، حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے نا جو زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دیتے ہیں۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے جو فرش پہ رہ کر جنت کی خبر دے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس پہ بخاری کی حدیث سنا دوں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں حدیث سننے میں آپ کو نہیں مزہ آ رہا ہے؟ سنیے حدیث، سنیے حدیث پاک، سنیے قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں، سنیے حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام کی ذات ہے
ایک عورت حارثہ کی امی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، ذرا آپ یہ بتائیں نا کیا وہ جنت میں چلا گیا ہے؟ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہے تو میں حارثہ کے لیے رو لیتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک عورت کہہ رہی ہے جو حارثہ کی امی ہے۔ آنے کے بعد جب کہی ہے نا تو حضور نے یہ نہیں کہا اے حارثہ کی امی تو مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کے بعد کہاں گیا ہے؟ یہ تو سب کوئی جانتا ہے مرنے کے بعد انسان کہا جاتا ہے، لیکن اے حارثہ کی امی تجھے باتیں کیوں پوچھ رہی ہے؟ تجھے پوچھنا ہی تھا تو نماز کا مسئلہ پوچھ لیتی، تجھے پوچھنا ہی تھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لیتی، لیکن یہ سب کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں حضور نے یہ ساری باتیں نہیں کی، لیکن سنیے نا حضور نے کیا کہا۔ حضور فرماتے ہیں قال یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے حارثہ کی امی تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور ہاں تیرا بیٹا حارثہ کس جنت میں گیا ہے اسے بھی میں جانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے حارثہ کی امی تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا ہے، جنت کے سب سے اعلیٰ۔ جنت کہاں؟ جنت کہاں ہے؟ زمین پر؟ ہاں یہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو؟ اتنا جلسہ سنتے ہیں آپ، میلاد شریف کی محفل سنتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے نا۔ حضور اس وقت کہاں تھے؟ زمین پر۔ خبر کہاں کی دے رہے ہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ، جنت کی خبر دے رہے ہیں حضور، ہے نا۔ تو کیا حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اس کی بات کی خبر نہیں تھی حضور کو؟ خبر تھی، لیکن کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے پوچھ لیا تھا نا، اس میں راز کی بات یہ تھی، حکمت کی بات یہ تھی نا، اس لیے پوچھ لیا تھا کہ آج جو صحابہ جواب دیں گے نا، یہ جواب جو صحابہ آج دیں گے اس کی میں تصدیق کر دوں گا، اس پہ میں مہر لگا دوں گا، اس کی میں رجسٹریشن کر دوں گا۔ یہ ثواب صرف آج عام لوگوں کے لیے ہی نہیں رہے گا، بلکہ جو بھی یہ سوال پوچھے گا، جو صحابہ جواب دیں گے قیامت تک کے لیے غلاموں کا جواب بن جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے جب کہا، صحابہ نے کیا جواب دیا؟ سنیے حدیث پاک، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے جب کہا، کیا کہا صحابہ نے؟ صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة۔ زندہ باد۔ ہاں اب نہیں بولیے گا سبحان اللہ۔ حدیث میں نے پیش کیا نا، سنیے کیا کہا صحابہ نے۔ حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ کس لیے بیٹھے ہو، کیسا جلسہ ہے؟ اور اپنی زبان میں کہوں تو صحابہ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے بیٹھ کر، یا رسول اللہ ہم جو پوچھ رہے ہیں نا، ہم تو گویا کہ یہی ذکر کر رہے تھے، فضل رب لولا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟
فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کیا کر رہے تھے صحابہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ ہم بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے، اس نے جو ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس پہ باتیں کر رہے تھے۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، آپ جو ہم پر آئے ہیں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ کو بھیج کر آپ جو آئے ہیں اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، آپ کی جو آمد ہوئی ہے اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ یہی باتیں کر کر کے اللہ کا ہم شکریہ ادا کر رہے تھے، تو کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب سنیے صحابہ، گویا کہ اپنی زبان میں کہوں، تھوڑی دیر سنیے گا، سنیے گا نا؟ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام الاولیاء کانفرنس، مفتی قاسم رضا صاحب مرکزی۔ گویا کہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی آمد کی وجہ سے